وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ عام احسانات اور نعمتوں کے بعد اللہ کا خاص احسان ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں پر کیا تھا خصوصی طور پر، اور وہ کیا تھا کہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو یہاں لا کر آباد کیا، اور پھر ان کی نسل سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور وہ دعا کیا تھی؟ امن اور سلامتی کی، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطہ امن اور سلامتی کی جگہ ہے، اور پھر خاص طور پر شرک سے بچنے اور توحید پر ثابت قدمی کی دعا کی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اپنے گھر بار وطن اہل و عیال سے شرک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور پھر نئی جگہ جو اولاد کو لا بسایا تو وہاں بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ ان میں شرک نہ آئے۔ اب ایک دعا قبول ہو گئی لیکن دوسری نہیں ہوئی کہ آگے کی نسلوں میں شرک آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے، پھر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بتوں کی عبادت سے بچانا۔ سبحان اللہ، ہم اپنے بارے میں اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل شرک سے پاک ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام فتنوں سے بچنے کی دعا کر رہے تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی بھی نیکی اور خلیل اللہ ہونے پر کوئی غرور نہیں تھا، پھر بھی فکر مند تھے ان چیزوں کے بارے میں جو فتنے میں ڈال سکتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے صلاحیتوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے، یا اپنی کسی نیکی پر کہ میں تو بس قرآن پڑھ گئی ہوں اور کورس کر لیا ہے، یا میں تو قرآن پڑھاتی ہوں لہٰذا اب مجھے تو کوئی چیز نہیں ہلا سکتی۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا رہے انسان، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنی نسل کے لیے، یعنی یہ تین تو ہم پر قرض ہے، خود کے لیے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے، اور پھر باقی تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ دعا کی، وَجُنُوبْنِی، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، وَبَنِیَّ، اور اپنے بچوں کے لیے کی۔ اب والدین کا یہاں ذکر کیوں نہیں؟ تو منع کر دیا گیا تھا نا کہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک پر تھے۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی اکثریت بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئی ہے۔ میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیا نفسیات ہے کہ انسان اتنا گر جائے کہ ایک پتھر کے آگے بیٹھ کے یا ایک لکڑی کے بت کے آگے بیٹھ کر
دعائیں فریادیں کرے گی. کیا سوچتا ہے یہ کیا چیز ہے کہ جس کے آگے میں سجدہ کر رہا ہوں یا ہاتھ اٹھا رہا ہوں یا اس سے مانگ رہا ہوں جو کچھ دینے والا ہی نہیں. اور پھر وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند ہیں. جو میرے طریقے پر ہو تو اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور جو نہیں تو یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق نہیں. کیا کہا؟ تو اس کو معاف کر دے. یعنی انبیاء اپنے نافرمانوں کے لیے بھی معافی کی دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو میری بات نہیں مانتا تو اس کو معاف کر دے کیونکہ تو غفور الرحیم ہے. یعنی جب کوئی کسی بندے کی بات نہیں مانتا نا تو اس بندے کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے. تو اب یہاں پر وہ خود تو معاف انہوں نے کر دیا تبھی تو دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اتنا بڑا دل ہے. اگر ہماری کوئی بات نہ مانے اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ہم اس کو معاف کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ سے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. یعنی اتنی دل کو چھو لینے والی یہ صفات اور اخلاقیات ہیں. اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا ہے. اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں. مکہ اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں. بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، ان کی ایموشنل نیڈز پوری کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما جو سب سے عمدہ رزق ہے، تاکہ یہ شکر بجا لائیں. اپنی اولاد کے لیے نعمتیں مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہترین دعائیں مانگی اپنے بچوں کے لیے. سب سے پہلے دین مانگا، نماز اس لیے کہ سب سے افضل عبادت ہے. اور پھر آج دیکھیے کہ ان کی دعا کی وجہ سے یہ حرم میں کتنی برکت ہے نا. اور پھر ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مساجد کے قریب رہائش گاہیں بنانی چاہیے. مسجدوں سے بہت دور گھر نہ بنائیں، کیونکہ مسجد کے قریب ہوں گے تو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. اور پھر جس کے دل میں نماز کی عظمت ہوگی، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دے گا، خود ہی ڈال دے گا. آپ نماز سے، اللہ کی عبادت سے محبت تو کریں. پھر کوئی یہ اعلان نہیں کرے گا لوگوں مجھ سے محبت کر، نہیں، لوگ خود محبت کریں گے. اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے، اور زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو سرگوشیاں بھی ہماری سن لیتا ہے. جو سوچتے ہیں اور تیزی سے سوچ کے گزر جاتے ہیں، جو خیال آتا ہے اور بجلی کی طرح گزر جاتا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. 99 ایئرس کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور 112 ایئرس کی ایج میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، 13 سال کے وقفے میں، اور اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے. بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے. صرف 2 بیٹے اللہ نے دیے تھے. ایک تیسرے کا بھی نام آتا ہے مدیان، لیکن پتہ نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. قرآن نے تو 2 کا ذکر کیا. بہت سارے بچے نہیں تھے، صرف 2 تھے، لیکن انہوں نے اقوام کو جنم دیا. ایک طرف بنی اسرائیل ہے اور ایک طرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر لوگ ان 2 میں ہی ڈیوائیڈڈ ہیں. یعنی ان کی اولاد اور ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی. منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے اور کچھ اطاعت کرنے والے ہیں. تو ایک اور چیز جو سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اس کا شکر اور اس کی تعریف نہ بھولیں. الحمدللہ الذی وہب لی، کیونکہ اللہ کی تعریف کر کے جب دعا مانگیں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی. اور پھر یہ کہ اقرار اللہ کی نعمت کا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو ضرور دعائیں سنتا ہے. ہر حال میں پر امید رہنا. آپ دیکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں نا وہی ہوتے ہیں. آپ اگر پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ کر لے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو پھر چیزیں ہو بھی جاتی. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول کر لے. نمازوں میں سستی اور غفلت کا علاج کیا؟ دعا کرے اور اپنی نسل کی اصلاح کے لیے ان دعاؤں کی کثرت کرے. اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا. اب یہاں والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور صرف والدین کے لیے نہیں، اب مومنوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، سب کے لیے، اپنی ذات سے شروع کر کے دائرہ وسیع سب کے لیے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کام میں ہمارا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے، اپنی ذات سے لے کر ہمارا زور کس کس پہ چلتا ہے، اور پھر کون کون ہمارے دائرہ کار میں آتا ہے، کس کس کا ہم پر حق ہے. اور ہم سب کو، سب مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، وہ سب کے لیے مانگتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی مانگتے. ان کے دلوں میں دوسروں کا درد ہوتا ہے. دلوں کو وسیع کریں.
ان کے لیے بھی مانگے جو ہمارے لیے اچھے ہیں، اور ان کے لیے بھی مانگے جو ہمارے لیے اچھے نہیں، ہمیں دکھ دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں، وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ کچھ یاد نہ ہوگا، کوئی دلیل، کوئی تدبیر، کوئی بہانہ، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم کو سامنے لے آئے گا، اور مظلوم کے لیے تسلی بھی ہے اور ظالم کے لیے وعید بھی ہے. اس میں وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے. یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جھپکنے دے گی. یعنی جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا تو آنکھ بند نہیں کر پاتا، اور ان کے دل خالی ہوں گے، جسے سخت حیرت اور پریشانی میں دل ہوا ہو جاتا ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا اللہ ظالموں کو کب پکڑے گا، تو یہ ہے دن پکڑنے کا، اور یہ ہے حال ان کا جب اللہ پکڑے گا. اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی. یعنی
عذاب جو ہے وہ بندوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے. یعنی بدبخت ہے وہ انسان جو سازشیں کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑے گا بھی. اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے. بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. اللہ کے وعدے سے مراد دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد اور عزت کا وعدہ. اور اللہ کا فیصلہ ایک لمحے میں پھر آ جاتا ہے. جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، تو اللہ کے رسول اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ پھر آپ نے فرمایا پل صراط پر. اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی. استغفر اللہ. تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، یعنی یہ قرآن سب کے لیے ایک میسج ہے، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، یعنی قرآن کے ذریعے خبردار کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بس وہ ہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، انہیں خبردار کر دیا جائے، اور انہیں یہ شعور دیا جائے کہ الہ ایک ہے بس ان کا، اور عقل مند لوگ اسے پورے شعور اور توجہ سے قبول کریں. بعض سلف کہتے ہیں کہ یہ آیت کتاب اللہ کا عنوان بننے کے لائق ہے، یعنی ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا، تو ھذا بلاغ للناس، یعنی قرآن کے شروع میں اگر لکھا ہوا ہو ھذا بلاغ للناس، کہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. کس کا؟ اللہ کا. کون؟ وہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا. سورۃ الحجر یہ مکی سورت ہے، اس کی آیات 99 ہے. ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 54 نمبر 54. ہجر ایک علاقہ ہے جس میں قوم سمود بستی تھی. اس سورت میں قوم سمود کی بستی ہجر کا ذکر منفرد طور پر کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت سے متعلق آیت شامل ہے جو اسے تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دیتی ہے. اس میں قرآن کا سب سے طویل لفظ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ موجود ہے. اس میں وہ واحد موقع ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور سورت کا مقصد نافرمان لوگوں کو عذاب سے خبردار کرنا، تباہ شدہ قوموں کے واقعات بیان کرنا، گناہگاروں کو خبردار کرنا اور مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن
من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الف لام را، یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں، یعنی عظمت و شان والی کتاب ہے یہ. ایک وقت آئے گا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. کافر کب یہ حسرت کریں گے؟ جب دنیا میں اسلام کو غلبہ اور ترقی حاصل ہوگی، لوگوں کو مسلمان ہونے کے فائدے نظر آئیں گے، یا پھر موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے، یا پھر قبر کے اندر، یا پھر دوزخ کے اندر. جب حق سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، اور صرف تمنائیں ہی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ جس چیز کو بہتر سمجھے اس کو اپنا لیں. ورنہ حسرتیں جو ہیں وہ انسان کے لیے دکھ پر مزید دکھ کا باعث بنتی ہیں. نفل پڑھنے کو دل چارہ پڑھ لیں، صدقہ کرنے کو دل چارہ کر لیں، جو نیکی کا خیال اللہ دل میں ڈالے نا پھر وہ کر لیں، کیونکہ بعض خیال ہمارے بڑے فائدے کے ہوتے ہیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں. ورنہ جب نیکیاں کم نظر آئیں گی یا محرومی نظر آئے گی تو اس وقت پھر صرف حسرت رہ جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے جس میں کچھ وقت پہلے ہی میت کو دفن کیا گیا تھا. فرمایا 2 مختصر سی رکعتیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کا مکمل زاد راہ ہے، اور اس کے لیے وہ تمام دنیا سے بڑھ کر محبوب ہے. یعنی اب اس وقت مردہ کیا چاہتا ہے؟ 2 رکعتیں اور پڑھنے کا موقع مل جائے، ٹائم اپ. تو دنیا کے وقتی فائدوں کے لیے آخرت کو اگنور کر کے حسرتیں نہیں سمیٹنی چاہیے. چھوڑ دیجئے انہیں، یہ کھائیں اور مزے اڑائیں. غفلت کا سبب کھانا، مزے کے کام کرنا، انٹرٹینمنٹ بس ہر وقت چاہنا، اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں. آخرت کا سوچنا تو کہنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس عنقریب یہ جان لیں گے. یعنی لوگوں کی اکثریت کا حال کیا ہے کہ وہ صرف معاش کے لیے پریشان ہے یا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اپنی روح اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی فکر نہیں. ہر چیز میں لذت ڈھونڈ رہے ہیں، راحتیں، آسانیاں، روح کی نشو نما کی اور آخرت کی زندگی کی فکر سے خالی ہو کر. تو جس شخص کی بھی خواہشات اس کو فرائض ادا کرنے سے روک دیں، اس کو توبہ استغفار کرنے سے روک دیں، غافل کر دیں، تو پھر اچھا انجام نہ سوچیں. یعنی صرف ایمان لا کر نیک عمل کیے بغیر امیدیں رکھنا یہ کافی نہیں. جو لوگ بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ لذتوں اور آرام اور راحت میں اپنا وقت برباد نہیں کرتے. لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں. لہذا انسان کو دنیا میں توجہ اپنی ضروریات پوری کرنے پہ رکھنا چاہیے اور زیادہ تر کوشش اور عمل آگے کے لیے کرنا چاہیے، اور لغو چیزوں سے بچنا چاہیے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، کیونکہ وہ انسان کو نیک اعمال سے غافل کر دیتے ہیں. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک مقررہ وقت لکھا ہوا تھا. یعنی ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی ہر ایک کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اسپیسیفک. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے یعنی قرآن، یقیناً تم تو مجنون ہو. سبحان اللہ. قرآن حکیم اور مجنون، عقل ماری گئی نا، شعور سے کام ہی نہیں لیتے. تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور تب یہ مہلت نہیں دیے جاتے. یعنی فرشتے پر عذاب ہی لے کے آتے ہیں یا انسان کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، تو اس وقت پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے. بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں قرآن کا ایک صفاتی نام ذکر ہوا ہے جس کو ذکر کہتے ہیں. یعنی قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. اور ذکر جب یاد دہانی کے معنی میں آئے تو اس سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ساری وحی اور نصیحتیں، ہر چیز. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا. اس کے الفاظ بھی محفوظ ہے، اس کے معنی بھی محفوظ ہے، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے.
اس کی عملی صورت بھی محفوظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں. اس کی زبان یعنی عربی زبان بھی محفوظ ہے, اس کا ماحول بھی محفوظ ہے, جس عظیم ہستی پہ نازل ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ ہے, اور جو اس کے اولین مخاطب تھے ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خیر آپ موجود تھے تو قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی, لیکن آپ کے بعد بھی صحابہ نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو خوشی سے کیا, اور اس کی تفصیلات آپ کو علوم القرآن میں ملیں گی. قرآن کریم کے یہاں دو بڑے صفات بتائی گئی ہیں, ایک ہے اس کا محفوظ ہونا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور دوسرا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ, کہ یہ تحریف سے بھی محفوظ ہے اور منسوخ ہونے سے بھی محفوظ ہے اور اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ ہے. اگر کوئی قرآن میں تبدیلی کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ حق واضح کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے, ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرآن کے خلاف کی جانے والی کوئی کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں رسول بھیجے, اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا یہ اس کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے. لیکن کیا رسولوں نے کام چھوڑ دیا جب ان کا مذاق اڑایا گیا؟ نہیں. آج اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں یا معلم ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو لوگوں کے مذاق یا باتوں کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑنا نہیں. اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں, یعنی ان کی بدبختی کا بیان ہے یہاں. یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے, اور یقیناً اگلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تو بھی یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی ہیں, بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جو جادو کر دیے گئے ہیں. یعنی جب کوئی نہ ماننے والا رویہ اختیار کر لیتا ہے, یعنی ماننا نہیں, میں نہ مانوں, تو پھر عقلی دلیلیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی, بڑے بڑے معجزے بھی اس کو فائدہ نہیں دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان پہ آسمان کا دروازہ کھول دیں پھر یہ اس میں دن کے وقت چڑھیں, اندر داخل ہو جائیں, تو بھی کہیں گے کہ یہ کوئی جادو ہے اور یہ نگاہیں مدہوش کر دی گئی. جب نہ ماننا ہو تو پھر آپ کوئی بھی بات کر دیں, سچی جھوٹی,